پاکستان کا بھارت کو طیاروں کے ذخیرے کی آزاد تصدیق کروانے کا چیلنج۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھارتی ایئر چیف کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ کسی ایک بھی پاکستانی طیارے کو بھارت نے نہ مارا، نہ گرایا اور نہ تباہ کیا۔ سربراہ بھارتی ایئر فورس کے تاخیری دعوے غیر معقول ہیں۔ 3 ماہ تک اس نوعیت کا کوئی دعویٰ نہیں کیا گیا۔ کراچی کے سولجر بازار میں وکیل پر فائرنگ، ایڈوکیٹ ناصر ملک جاں بحق، لاش اسپتال منتقل۔ ماڑی پور میں ڈکیتی مزاحمت پر زخمی شخص دوران علاج چل بسا۔ مقتول جمیل بنگش 5 بچوں کا باپ تھا۔ ڈاکوؤں نے جمیل پر فائرنگ کر دی۔ گلستان جوہر چمن اقبال کالونی میں فائرنگ، بچی سمیت 5 افراد زخمی۔ فائرنگ کا واقعہ جھگڑے کے دوران پیش آیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف کیوریٹر مستعفی۔ آسٹریلیا کے چیف کیوریٹر ٹونی ہیمنگ نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ پی سی بی نے 15 جولائی 2024 کو ٹونی ہیمنگ کو 2 سالہ معاہدے کے تحت نیا ہیڈ کیوریٹر مقرر کیا تھا۔ بھارت جنگ کے میدان میں ناکام، جھوٹا دعویٰ کرنے لگا۔ بھارتی ایئر چیف جنگ میں شکست کے بعد بوکھلاہٹ کا شکار۔ پاکستان کے 5 لڑاکا طیاروں سمیت 6 طیارے تباہ کرنے کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ بھارتی ایئر چیف مارشل اے پی سنگھ نے کہا، بھارتی فضائیہ نے پاکستان کے ایئر فیلڈز کو نشانہ بنا کر وہاں کھڑے طیاروں کو تباہ کیا۔ کون سے طیارے تھے، کہاں کھڑے تھے؟ بھارتی ایئر چیف نے 3 ماہ بعد جھوٹے دعوے کر کے مزید سوالات کھڑے کر دیے۔ ٹرمپ کے اقتدار کا دوسرا دور مودی کو بھاری پڑنے لگا۔ ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ کے بعد پاکستان کو بھارت کے برابر کھڑا کر دیا۔ بھارت کو بین الاقوامی دباؤ اور تجارتی تنازعات کا سامنا۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق مودی تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے کہ امریکہ کے ساتھ تجارتی تنازعہ ان کے لیے سیاسی نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ امریکن صدر نے بھارت پر 50% ٹیرف عائد کر کے مودی کی مشکلات مزید بڑھا دیں۔ مودی سرکار کو چین، روس اور برازیل کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے میں بھی ناکامی۔ سرحدی جھڑپوں اور امریکی فضائی اور اضافی ٹیکس کی وجہ سے بھارت کی خارجہ پالیسی میں بڑی تبدیلیاں متوقع۔ سیکیورٹی فورسز نے دشمن کے عزائم خاک میں ملا دیے۔ پاک افغان سرحد پر دلیرانہ کارروائیاں، بھارتی سہولتکاروں کی شرپسندی کی سازش بے نقاب۔ پاک فوج اور سیکیورٹی فورسز کا 8 اور 9 اگست کی شب سمبازا میں کلیئرنس آپریشن، مزید 14 خوارج ہلاک۔ 2 روزہ انسداد دہشت گردی آپریشن میں ہلاک خوارج کی تعداد بڑھ کر 47 ہو گئی۔ اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد۔ صدر زرداری، وزیراعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر محسن نقوی کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش۔ جان کی بازی لگا کر دشمنوں کے ناپاک عزائم خاک میں ملانے والی بہادر ٹیم کو سلام۔ سیاسی رہنماؤں نے کہا کہ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بہادر فورسز کے ساتھ متحد ہے اور ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ بلوچستان کو ایک لاحاصل جنگ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ صوبے کے لوگوں کو پاکستان سے دور کرنے کی منظم سازش ہو رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں، افواج پاکستان نے ہندوستان کا تکبر خاک میں ملایا، دشمن کی سازشوں کو ناکام بنائیں گے۔ امن کے لیے کسی سے بھی مذاکرات کا حامی ہوں، جو ریاست کے خلاف بندوق اٹھائے گا اس سے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ وزیر اعظم سے پاکستان میں تعینات سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی کی ملاقات میں خطے کی حالیہ پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال۔ سعودی سفیر نے سرمایہ کاری فورم میں شرکت کا دعوت نامہ پیش کیا۔ شہباز شریف نے دعوت قبول کر لی۔ وزیر اعظم کا خادم الحرمین الشریفین اور ولی عہد کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ امریکی صدر کا پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا ذکر۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ دونوں ایٹمی ملکوں میں جنگ میں نے رکوائی، دونوں کو لڑائی نہیں جارت کرو کا مشورہ دیا۔ آذربائیجان اور ارمینیا میں جنگ بندی کا کریڈٹ بھی لے لیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان معاہدے پر دستخط۔ امریکن صدر نے کہا کہ آذربائیجان اور ارمینیا تجارت اور معیشت کو ترجیح دیں گے۔ توانائی، تجارت اور ٹیکنالوجی میں 2 طرفہ معاہدہ ہوگا۔ میں جنگیں نہیں چاہتا، امن اور تجارت چاہتا ہوں۔ تھانہ شادمان جناح ہاؤس کے قریب گاڑیاں جلانے کے مقدمات، وکلاء کے حتمی دلائل مکمل۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ عدالت 11 اگست کو مقدمات کا محفوظ فیصلہ سنائے گی۔ اے ٹی سی جج منظر علی گل نے کوٹ لکھپت جیل میں سماعت کی۔
پانی پی ٹی آئی کی 9 مئی کیسز میں ضمانت کی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر۔ سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ اپیلوں پر 12 اگست کو سماعت کرے گا۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی بینچ کی سربراہی کریں گے۔ رجسٹرار آفس نے 8 اپیلوں پر سماعت کی کاز لسٹ جاری کی۔ پیپلز پارٹی نے وفاق سے قانون سازی پر اعتماد میں نہ لینے کا شکوہ کر دیا۔ وزیراعظم نے وزیر قانون کو پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیراعظم بلاول بھٹو کی ملاقات میں آئندہ ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کے بارے میں بھی گفتگو ہوئی۔